انتہائی غربت. ایک اونٹ تھا. حضرت علی کا یہ خیال تھا میری ایک سواری ہے, نبی کی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے, ولیمہ ٹائٹ ہوگا, اس اونٹ کو ذبح کروں گا میں. وہ بھی صرف ولیمے کے تھا اور باقی کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو نبی نے حضرت فاطمہ کو کچھ جہیز دیا نا, ایک پیالہ اور یہ سب, اس لیے کہ حضرت علی کے پاس ایک پیالے کے پیسے بھی نہیں تھے. حضرت علی نے سوچا نبی کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے, ولیمہ تو ہو نا. حضرت حمزہ نے وہ اونٹ ذبح کر کے دوستوں کو کھلا دیا. عرب میں سخاوت تھی نا, تو وہاں کچھ ان کے خاندان کی خواتین تھیں, انہوں نے حضرت حمزہ کو تانا دیا کہ اتنا بڑا اونٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ کی سخاوت کو گویا چیلنج ہے. یہ عرب تھے بڑے سخی. حضرت حمزہ یہ بھول گئے کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ کس کا ہے, یہ تو حضرت علی کا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ وہ عرب تھے, سخاوت تھے نا ان لوگوں میں, کوئی سخاوت کا تانا دے جوش میں. ہمارے ہاں تو تانے دے دے کے مار دو, کم بخت کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے. کہے گا یہی تو ہے. وہ عرب تھے نا, عرب. انہوں نے شاعری کی, عورتوں نے تانے دیے کہ اے حمزہ یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا اونٹ ہے اس کی. حضرت علی فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ سکا. برات علی کی حزام کے دروازے پہ آ گئی. برات گھر سے چلی تو برات کا رو بھی بڑا تھا. حسن کا صدقہ یوسف بانٹ رہا تھا. برات کے رستے میں پانی چھڑکانے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا. ابراہیم تاج خلت سر پہ رکھے ہوئے تھا. داؤد اپنی زبان سے علی کا سہرا پڑھ رہا تھا. موسیٰ و عیسیٰ چل رہے تھے. برات روب سے حزام کے دروازے پہ پہنچی. دروازے پہ پہنچی تو براتیوں کو روب تھم گیا. استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی, کہیں حوا کھڑی تھی, کہیں سارا کھڑی تھی. خود علی نے اپنا نکاح خود پڑھا. معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھ سکتا. اللہ جانے ابو طالب کون تھا. جس نے میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا نکاح پڑھ دیا. سنی کتابیں تاریخ طبری, سیرت حشام, سیرت حلبیہ, امام ابو طالب, 7 چھوٹی کتابیں زیادہ. ابو طالب نے نبی کے خطبہ نکاح کے موقع پر الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل واحکام للناس وجبن الصفا وجبن المروہ وختم النبیین من راسہ وہذا اخی محمد ابن عبداللہ وہذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا وہذا خدیجۃ المعظمہ محترمہ مکرمہ وحق مہر بن مالی. ابو طالب نے پورے خاندان کے درمیان تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا, جس نے ہمیں نسل اسماعیل بنایا, جس نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا. یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. پورے عرب میں اس سے شریف کوئی نہیں. پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں. میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت معظمہ مستور خدیجہ سے اس کا نکاح پڑھنے کے لیے آیا. یہ کہنے کے بعد خاندان خدیجہ کو دیکھا جن کے نوکروں کے کمروں میں سونے کی پیٹیاں تھیں, ایرانی قلین بچے ہوئے تھے. ابو طالب اٹھے, اپنی حل عطا والی چادر کو اپنے سانوں پہ لیا اور لے کے کہنے لگے اے خاندان خدیجہ, حق مہر تم بتاؤ, رقم میں دیتا ہوں. مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے؟ ان کے ایرانی قلین, ان کے ریشم و دیبا کے پردے, ان کی 80,000 اونٹ تجارت کریں. تو نے کہا جو مانگے, زمینیں مانگی کہاں سے دے گا, آسمان مانگ لیے کہاں سے دے گا. ابو طالب کا گستاخ نہ بن. اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ ہو.
मांगे मैं दूं। कितना हक मेहर दिया? 700 मिसकाल चांदी। दीनियात में बच्चों को सवाल देते हैं, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाया? ये सवाल भी रखो, नबी का हक मेहर किसने दिया? सही बुखारी का हवाला 700 मिसकाल चांदी। अब अगर मैं अभी डॉलर पाउंड बताता, आपने अभी ज़रबे दे लेनी थी, कितने बनते हैं? अब आप मिसकाल सोच रहे हैं कितनी होती। अब मैं बताता हूं, वही किताब में आगे ब्रैकेट में लिखा है, उस दौर में एक मिसकाल चांदी में 100 ऊंट सुरख आंखों वाले की कतार आती थी। अबू तालिब दिया 700, अरबों को अभी तक 100 ऊंट नहीं मिला। ये वही ऊंट थे जो नबी की वसीयत के मुताबिक हसन ने जमीन से निकाले थे। अली ने, अब मुझे सरकार अब्बास पढ़ने दो, अली ने खुद निकाह पढ़ा। उम्मुल बनीन की डोली दहलीज़े अमीर पे पहुंचे। इस बंदे ने सवाल किया ना, गाजी मासूम है कि नहीं? कलेजा संभाल, मैं तुझे गाजी सुनाऊं। ये कैसे दुनिया में आते हैं? बीबी जनाब सैयदा की दहलीज पे आई, शहजादी ने पांव नहीं रखा, सर सजदे में रखा, पेशानी टेकी, रुखसार बीबी की दहलीज से मस की। शहजादी के घर में कनीज बन के मुसाहिब नहीं फजाए, चली गई बीबी। बीबी कहती है, जिस रात गाजी ने दुनिया में आना था, मेरे यहां विलादत के कोई आसार नहीं थे। बीबी कहती, मुझे अमीर अल मोमिनीन ने कहा, फातिमा आज हुजरे में रहना, मैं तुम्हें मुसल्ले की कुछ ताकीबात बताऊंगा, तूने आज शब इबादत में गुजारनी। बीबी कहती, मैं मुसल्ले में अली की दी हुई ताकीबात पढ़ती रही। आधी रात के वक्त अली मेरे हुजरे के बाहर आके बैठे, आवाज देकर, फातिमा जो तस्बीह मैं अब तुम्हें बताऊं, इस इस्म को पढ़ना शुरू कर। बीबी कहती, मैंने इस्म पढ़ना शुरू किया, मेरा बदन थर थर कांपा। थोड़ी देर बाद मेरे चारों तरफ एक नूर का हाला आ गया, एक नूर का दायरा आ गया, वो नूर फर्श से अर्श की तरफ उठा। बीबी कहती, अली की आवाज आई, फातिमा आसमान की तरफ देख। बीबी कहती, मेरी निगाहें अर्श पे गई, मेरे अर्श के पर्दे हट चुके थे, मैं कायनात की हर चीज देख रही थी, मैं अर्श के अंदर देख रही थी, हजाबात हट चुके थे, मेरी नजरें हिजाब गैबत में थी। बीबी कहती, मेरी निगाहें वहीं पे रुकी थी, या मौला ने मुझे कहा अब इस इस्म को पढ़ना शुरू कर दे। बीबी कहती, मैं इस्म पढ़ती गई, आंखें बंद करती गई। बीबी कहती, इधर मेरी तस्बीह मुकम्मल हुई, इधर गोद में अब्बास मुकम्मल।